آئس بریکنگ ہے یہ. وہ جیسے 4 حلقوں کے معاملے پر ہوا تھا تب بھی یہی معاملہ چلا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا تھا. بہرحال آپ نے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو مولانا بھی تو ادھر ادھر ہو رہے ہیں اور انہوں نے تو وہ جوائنٹ سیشن والی بات کو بھی رد کر دیا تھا. ہاں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ گورنمنٹ نے بھی جیسے کہتے ہیں نا انگریزی کا محاورہ ڈگ یور ہیلز ان, مطلب وہ بھی اڈی جڑی ہے نا جما لی کہ جی یہ جو قانون پاس ہوا ہے جس کے اوپر زرداری صاحب نے آبجیکشنز لگا دی ہیں اس کو اب چھوڑ ہی دیں آپ. حالانکہ مولانا کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے آبجیکشنز کیے ہیں تو اس کا تو 2 ہی طریقے ہیں, یا تو وہ 10 دن کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا, جوائنٹ سیشن نہیں ہوتا جس کے اندر اس کو کنسیڈر کیا جائے تو آٹومیٹکلی اسٹینڈس ایز این ایکٹ. تو وہ تو یہ قانونی پوزیشن لے رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ وہ شاید عدالت بھی چلے جائیں مولانا. اچھا, بٹ میرا خیال ہے کہ دی اٹیمپٹ یہ کوشش کی جائے گی کہ مولانا کو سمجھایا جائے اور کوئی کمپرومائز کی جائے. اس کی وجہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے پہلے ڈویژن تھی بٹوین دا دیوبندیز اینڈ دا بریلویز, ان کی جو علماء کرام کے درمیان, تو وہ میرا خیال ہے کچھ حد تک آپس میں یہ اتفاق ہو گیا ہے. مولانا کی جو پوائنٹ آف ویو اس کی طرف رجحان ہے لوگوں کا کہ ہاں بات تو مولانا صحیح کہہ رہے ہیں. دس از ناٹ اباؤٹ بریلویز اینڈ دیوبندیز, دس از اباؤٹ مدرساز اینڈ جنرل ایجوکیشن سسٹم کہ ہم آٹونومس ہیں یا نہیں ہیں, ہمارے اندر حکومت کی مداخلت ہو سکتی ہے کہ نہیں, اور اسپیشلی یہ کہ یہ ویسٹرن پریشر کے اندر یہ ہمیں مانیٹر کرنا چاہتے ہیں, ہماری فنڈنگ روکنا چاہتے ہیں سو آن. تو اس قسم کے ایشوز ہیں جو کہ یہ نہیں پسند کرتے مولانا حضرات, ویدر دے دیوبندیز اور ویدر دے بریلویز. فرق یہ ہے کہ بریلویز کو کافی سپورٹ ملتی ہے فرام آفیشیل سپورٹ ملتی ہے فرام گورنمنٹس, بیکاز وہ پرامن قسم کے لوگ ہیں نا. دیوبندی کافی اگریسو رہے ہیں, حالانکہ مولانا از اے ویری پیسفل ڈیموکریٹک لونگ پرسن اور وہ ہمیشہ ہی وانٹس ٹو اسٹے ود ان دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک, اور وہ نہیں پسند کرتے کہ یہ لانگ مارچز کریں. وہ جلسے جلوس کرتے ہیں مگر یہ ڈزنٹ لائک لانگ مارچز اور دھمکی دینا اس طریقے کے ساتھ, بیکاز دیٹ برنگز ہم ڈائریکٹلی انٹو کانفلکٹ ود دا اسٹیٹ. اور اس کا اگر فائدہ ہو, نقصان تو اسٹیٹ کا ہو جاتا ہے مگر اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ ان کو نہیں ہوتا, کسی اور کو ہو جاتا ہے. اچھا, اس لیے ہی ڈزنٹ لائک دیٹ. تو میرا خیال ہے ان دیٹ سینس ہی از اے گریٹ پارلیمنٹیرین. مگر اب ان کو بھی تو غصہ ہے نا, ان کی بھی ایک پوری کنسٹیٹیونسی ہے, اور سو آئی تھنک کمپرومائز کی طرف جائیں گے. آج میں نے سنا ہے کہ اعظم طاہر صاحب نے کچھ بات کہی ہے جس کا مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ یہ ایکٹ بن چکا ہے اور ہم 95 مزید امینڈمنٹس لانے جا رہے ہیں, کوئی قانونی پیکج لانے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آپ نے بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سیکنڈ فیز میں بھی کچھ ہونے جا رہا ہے 27th. جی میرا خیال ہے یہ اب 27 کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, اور اس چیز کو روک لیا مولانا کو. پھر یہ پہلے چنڈی کر کے پھر کچھ دکھان گے کہ جی چلو تھوڑی گل مان لینے ہوں 27 تو پاس کریے نا 27th امینڈمنٹ. اچھا, تو میرا خیال ہے کہ دس از اے ٹیکٹیکل میجر. اچھا, میرا خیال ہے کہ یہ بات مولانا کی مان جائیں گے, کلب کر کے ود دا نیکسٹ ون. یس, اوکے. میرا خیال ہے یہ اس کو چلاکی ہے یہ, اور مولانا کو بھی سمجھ آ گئی ہے. معصوم مولانا معصوم نہیں ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے ہاتھ کیا ہے, اور پھر وہ مجبوری ہے نا اپنا پاس تو کرانا ہے. اور میرا خیال ہے یہ جو تجویز ہے امینڈمنٹس کی, وہ اتنی اس قسم کی امینڈمنٹس ہوں گی جس میں مولانا کو زیادہ اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بھلا ہو جائے گا یہاں کا بھی. تو وہ پھر مولانا نے بھی پھر شاید ہو سکتا ہے کچھ اس کے ساتھ ایک آدھ چیز اور مانگ لے. جی ٹھیک ہے. اچھا, ویسے کچھ ایسے اشارے ہیں کیونکہ مولانا کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ہو گئی ملاقات. شہباز شریف صاحب نے بلا لیا تھا, ملاقات ہوئی, لیکن مولانا نے کچھ بتایا نہیں اس کے بعد کے ارادے کیا ہیں. ایک جو نئی کنسپریسی تھیوری, کیا ضروری ہے نا کنسپریسی تھیوریز میں بالکل چلتی ہے ہماری مارکیٹ میں, تو چلتی ہے اور ہم نہیں کرتے. مگر میرا خیال ہے اشارہ کرنا چاہیے. کیا خیال ہے, تھوڑی دانا پائیے, کرے اشارہ. کتنے کبوتر کتنی چڑیاں آئیں گی. وہ دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بلاول بھٹو صاحب 2.5 سال کے بعد جی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. ونڈ کے نا تسی 2.5 سال, تسی تے 2.5 سال. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب بھی 2.5 سال تھے, مولانا بھی 2.5 سال. یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کبھی. مولانا کی ایک ہی خواہش ہے, پرانی خواہش ہے کہ میں نے پریزیڈنٹ بناؤ. مولانا کو سیر سپاٹے کرنے کا بڑا مزہ ہے, اور وہ بڑا ڈگنیٹی کے ساتھ کرتے ہیں. اینڈ وہ انڈیا بھی گئے تھے پرانے زمانے میں, ہی واز ہیڈ آف دی کشمیر کمیٹی, اور انہوں نے جا کے وہاں اچھی باتیں کی تھی. انفیکٹ وہ اتنی اچھی کی تھی کہ کسی ایک اسٹیج پہ ان کے گلے پڑنے والی تھی, وہ بڑے انہوں نے صحیح باتیں کی تھی. کوئی ایک مثال تو دیں, کیا گلے پڑنے والے؟ جی ٹھیک ہے, ایسی
نارملائز کرتے ہیں. اچھا. ہاں اوہو. اچھا. تو وہ ظاہر ہے وہ تو چب دی ہے کسی جگہ تے. ہن نہیں پہلے تھی. ہاں ہن نہیں, انہوں بڑی چبھتی سی. تو مولانا نے اس وقت تھوڑی بہت نرم باتیں کی تھی. تو اس لیے مولانا از اے پیس, وہ چاہتے ہیں کہ یہ نارملائز ہو انڈیا کے ساتھ. تو اور ان کی بڑی اچھی ریسیپشن ہوئی تھی انڈیا کے اندر, اور ابھی بھی اگر وہ جائیں تو بڑی اچھی باتیں کریں گے جا کے وہاں, کیونکہ ان کو بڑا کمانڈ ہے اوور دا سبجیکٹ, اور زبان اتنی زبردست ہے ان کے پاس, فصاحت ہے, عبور ہے انہیں, ہی نوز ہاؤ ٹو گوگلی کرانا اور پتہ لگے کہ جناب لیگ بریک آ رہی ہے, چند پتہ نکلیا اسٹریٹ بال آ گیا, اینڈ سو آن اینڈ سو. بہت خوبصورت انداز ہے. تو وہ بڑے نیوانس قسم کی, نو ڈاؤٹ, جیسے پرانے زمانے میں وہ فیدر پین کے ساتھ نہیں لکھتے تھے, نستعلیق ہے, وہ خوبصورت قسم کی کیلیگرافی ہوتی تھی. مولانا کی زبان ایسے ہے, مصری اور شکر میں گھلی ہوئی تو باتیں. آئی تھنک مولانا کی خواہش یہی ہے, اور میرا خیال ہے کچھ جرنلسٹ نے بھی لکھنا شروع کر دیا کہ مولانا جیسے بہتر پریزیڈنٹ کون ہو سکتا ہے. تو یہ بھی انسپائرڈ ہوتی ہے اس قسم کی باتیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا از گوئنگ ٹو ڈیمانڈ ایٹ سم اسٹیج. یور بیسٹ وشز ود ہم. نہیں, میں تو چاہوں گا کہ ابھی تو میری انٹری بینڈ ہے پریزیڈنسی میں, کیونکہ زرداری صاحب تمہیں پتہ ہی ہے وہ تو اس وقت تھوڑا شاید مجھے. اچھا, زرداری صاحب نہیں رکھتے کسی کے لیے دل میں, وہ کوئی اور انہیں فیڈ کرتا ہوگا. ہو سکتا ہے, ہاں وہ کوئی پتہ نہیں ان کا, مگر اگر مولانا بیٹھے ہوں گے میں تو ہر ہفتے پہنچ جاؤں گا بغیر کسی انٹری کارڈ کے, ایسے ڈائریکٹ. ایبسلیوٹلی یس. بہرحال یہ بڑی انوکھی بات ہے کہ 2.5 سال کا فارمولا صدارت کے منصب پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے. بڑے عرصے کے بعد شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم بننے کی مراد پوری ہوئی, شیروانی پہننے کی. تو کیا یہ مرادوں کے پورے ہونے کا وقت ہو, اور آنے والے سال یہ مرادیں مولانا کے بھی پوری کر دیں؟ واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اور اب وہ معاملہ جو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا, امریکی پابندیوں کا, آپ نے بتایا تھا کل کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور وہ پاکستان کو کتنا متاثر کر سکتی ہے یہ بھی آپ نے کلیئر کر دیا. لیکن اس میں مزید وزن ڈالا گیا ہے امریکی نائب مشیر کی جانب سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ویپنز بنا رہا ہے وہ ساؤتھ ایشیا سے بھی باہر جا کے امریکہ کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. کیا واقعی پاکستان ایسے ویپنز بنا سکتے ہیں, اور امریکہ میں کس کو ٹارگیٹ کرنا مقصود ہوگا پاکستان؟ نانسنس. امریکہ جیسا ملک ایسی بات. یہ دس از, میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے کیا ہے. ایک تو یہ کہ ایک روٹین کا معاملہ ہے, یہ میسائل ٹیکنالوجی کے اوپر میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ایک پورا ایک ادارہ بنا ہوا ہے جو فرام ٹائم ٹو ٹائم اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں, سینکشنز لگاتے رہتے ہیں, جو بلیک لسٹ کرتے رہتے ہیں کمپنیز کو. اور میں نے بتایا تھا, ٹائم لائن بھی بتائی تھی آپ کو, کہ پچھلے 4 سال میں 3 دفعہ تو یہ ہو چکا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, مگر اس دفعہ جو بات کی ہے انہوں نے, اور یہ جو بات کہی ہے کہ ایک اسپیسیفک قسم کی ٹیکنالوجی, اس کے اوپر انہوں نے اشارہ کیا. تو یہ کیوں کیا, اور ظاہر ہے کہ اس کو اگر ٹارگیٹ کرنا ہے تو وہ یہی کہیں گے جی کہ یہ تو امریکہ تک پہنچ سکتی ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا تک پہنچ سکتی ہے تو پھر سو واٹ, ہمارا تو ڈیٹرنس ہی انڈیا کا ہے اس کے لیے, تو وہ تو آرگیومنٹ نہیں بنتی سینکشن لگانے کی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے انڈیا کو تو اجازت دی ہوئی ہے, ان کی تو میسائلز کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتی ہیں. دے ہیو اے بیٹر راکٹری پروگرام. انڈیا کی میسائلز کین ریچ امریکہ, ہم آز کانٹ.